اب یہ جو معاہدہ ہے اس کا جن لوگوں میں سب سے زیادہ کنسرن ہوگا وہ اسرائیل ہے، امریکہ ہے اور ہندوستان ہے۔ ہندوستان اس لیے کہ اس کی پاکستان کے ساتھ نہیں بنتی، اور اسرائیل اور امریکہ اس وجہ سے کیونکہ اسرائیل تو علاقے کا چودھری بننے کے چکروں میں ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان صرف ایک فرنٹ فیس ہے، ایک پراکسی ان کے ساتھ معاہدہ ہو رہا ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس 80% جو اکوپمنٹ ہے وہ چائنیز ہے۔ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ سعودی عربیہ ڈائریکٹلی چائنا کے ساتھ معاہدہ نہیں کرنا چاہتا تھا کہ امریکہ کہیں اس کے زیادہ پریشان نہ ہو جائے، خفا نہ ہو جائے، اور اس نے پاکستان کو بیچ میں ڈال کر بیسیکلی جو اکوپمنٹ ہے، جو باقی چیزیں ہیں، شاید وہ چین سے آئیں، مین پاور پاکستان کی ہو۔ اس کی تفصیلات اگر اس پہ بات کی جائے تو یہ جو SMDA ہے یہ باہمی دفاع کا ایک پیکٹ ہے جو روایتی اور اسٹریٹجک دونوں سطحوں۔ گلوبل سرچ پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ مشرق وسطیٰ ایک ایسے طوفان کے مرکز میں ہے جہاں تیل کی دولت، دفاعی معاہدے، اسرائیلی جارحیت اور نئی مسلم شراکت داریاں عالمی توازن کو ہلا رہی ہیں۔ 1945 سے چلی آ رہی امریکی خلیج شراکت داری جو تیل کے تبادلے میں تحفظ پر مبنی تھی، اب اسرائیلی حملوں کے اس کے تناظر میں اس کی وجہ سے دھندلا سی رہی ہے، خاص طور پر 9 ستمبر 2025 کو قطر پر براہ راست حملے کی وجہ سے، جو امریکی بیس العدید کی موجودگی میں ہوا، جبکہ وہ اس کو ہوسٹ کرتا ہے قطر دوحہ میں، اسی شہر میں۔ اس کی موجودگی کے باوجود اسرائیل کا یہ حملہ، اس نے خلیجی ممالک کو یہ احساس دلایا ہے کہ ان کا اسٹریٹجک پارٹنر اسرائیل کے سامنے بکری ہے۔ فلسطین میں جاری قتل عام، جو اقوام متحدہ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹس میں جینوسائیڈ قرار دیا گیا ہے، اس نے عرب دنیا کو جاگنے پر مجبور کر دیا ہے، جبکہ 15 ستمبر کا عرب اسلامی ایمرجنسی سمٹ وہ صرف کاغذی قراردادیں ثابت ہوا، سوکھی بڑکیں ثابت ہوا، وہ کیا نشستن گفتن برخاستن والا معاملہ رہا۔ اور اس کے برعکس اب 17 ستمبر کو سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ایک نیا دفاعی معاہدہ ہوا ہے۔ ہم بہت تحقیق اور ریسرچ کے بعد یہ ویڈیوز آپ تک لے کے آتے ہیں۔ اگر آپ کو ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کوئی ویڈیو مس نہ کیجئے، اور اگر آپ UK، US، کینیڈا کے رہنے والے ہیں تو آپ ہمیں تھینکس کا بٹن پریس کر کے بھی اپریشیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، جس کا نام SMDA ہے، اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ ڈائنامکس کو بہت تبدیل کر دیتا ہے۔ This is something which is concrete and which is going to happen and which is going to make a lot of difference۔ اب اس سے پہلے کہ اس کے اوپر آئیں، اس کی امپلیکیشنز کے اوپر آئیں، یہ بہت ضروری ہے کہ یہ دیکھ لیں کہ اس سے پہلے جب کوئی ایک نیا رشتہ بنتا ہے تو وہ پرانے رشتے کے ملبے پہ بنتا ہے، اس کے مقبرے پہ تعمیر ہوتا ہے۔ اب وہ جو پرانا رشتہ تھا وہ خلیجی ممالک کا اور امریکہ کا تھا۔ اب کیا ہوا، ایک بات پر برسوں کے یارانے گئے، یہ کیا ہوا ہے کہ یہ سب کچھ گیا ہے۔ تو پہلے تو اس رشتے کی ایک تاریخ دیکھ لیتے ہیں کہ امریکہ اور مشرق وسطیٰ کا رشتہ رہا کیا ہے، یہ کن بنیادوں پر قائم تھا، کس وجہ سے کمزور ہوا، اب آگے کیا رشتے بننے جا رہے ہیں، ان پچھلے رشتوں کا اگلے رشتوں پر کیا اثر ہوگا، اور جو لوگ اس نئی شراکت داری میں شریک ہو رہے ہیں، سٹیک ہولڈرز، پاکستان ہے، سعودی عرب ہے اور امریکہ ہے، ان تینوں کا اس گیم میں کیا کردار رہے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ امریکہ اور یہ جو تیل کی دولت سے مالا مال خلیجی ممالک ہیں، ان کے درمیان کے تعلقات، اس کی تاریخ کیا ہے، شراکت داریاں کیا رہیں، دفاعی عہد و پیما کیا رہے، پیکٹس کیا رہے، کون کون سی تنصیبات وہاں پر ہیں، اور کس قسم کے معاشی روابط اس کے صلے میں ان خلیجی ممالک نے امریکہ کے ساتھ رکھے۔ امریکی خلیجی تعلقات جو ہیں یہ 80 سال سے چل رہے ہیں، اور مشرق وسطیٰ کی جیو پولیٹیکل جو سچویشن ہے اس کا ایک کلیدی حصہ ہیں۔ ہم بات کریں گے سعودی عرب کی، قطر کی، متحدہ عرب امارات کی، بحرین کی، کویت کی اور عمان کی۔ یہ وہ ممالک ہیں جو مل کر GCC بناتے ہیں، گلف کوآپریشن کونسل، یہ اس کے اراکین ہیں۔ اور یہ جو رشتہ ہے ان کا امریکہ کے ساتھ، یہ تیل کی دولت کی بنیاد پر کھڑا ہے، لیکن اب دفاعی کمزوریوں کی وجہ سے معاملات کچھ بدل رہے ہیں۔ اس کی تاریخی جڑوں سے شروع کرتے ہیں، کچھ بات کرتے ہیں، پھر جو پیکٹس ہیں ان کی بات کرتے ہیں، معاشی روابط کی طرف جائیں گے۔ آئیے بات کرتے ہیں، تاریخی پس منظر کی طرف جائیں تو
یہ جو رشتہ ہے یہ دوسری عالمی جنگ کے خاتمے پر شروع ہوتا ہے، جب امریکہ کو تیل کی ضرورت تھی اور خلیجی ممالک کو تحفظ کی۔ یہ آئلن برٹن جو ڈاکٹرین ہے اس کا نتیجہ تھا، جو سوویت خطرات کے خلاف تھا۔ آئیے اس کو ذرا مرحلہ وار دیکھ لیتے ہیں کہ کہانی چلی کیسے، ہاؤ ڈڈ اٹ پروگریس۔ 1945 میں ایک ملاقات ہوئی جس میں امریکی صدر فرینکلن ڈی روزویلٹ کی اور سعودی بادشاہ عبدالعزیز السعود، جہاں سعودی عرب نے تیل کی اس کی مسلسل سپلائی کا وعدہ کیا، اور یہ آج بھی عالمی معیشت کا 20% ہے، اور امریکہ نے دفاعی تحفظ کا یقین دلایا۔ یہ ملاقات نہ صرف سعودی امریکی رشتے کی بنیاد تھی بلکہ خلیج کے پورے خطے کی جیو پالیٹکس کو تبدیل کر گئی، کیونکہ اس نے تیل کو اسٹریٹجک اثاثہ بنا دیا۔ اس کے بعد 1951 میں پہلا رسمی معاہدہ ہوا، سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس سیکیورٹی اسسٹنس ایگریمنٹ ہوا، جسے کہ DSAA کہلاتا ہے، یہ جو ہتھیاروں کی فروخت اور فوجی تربیت پر مبنی تھا۔ یہ معاہدہ خلیجی ممالک کو امریکی ہتھیاروں کی طرف اس نے راغب کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آج تک اس کی بنیاد پر $350 بلین سے زیادہ کے ہتھیار فروخت ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد 1973 آتا ہے۔ 1973 مشرق وسطیٰ کی اور عرب کی تاریخ میں ایک بہت ہی اہم سال ہے، اس لیے کہ اس سال ایک عرب اسرائیل جنگ ہوئی تھی جسے یوم کپور کی جنگ بھی کہتے ہیں۔ اس کے دوران سعودی عرب نے اور یہ جو گلف ممالک ہیں انہوں نے تیل کی پیداوار 5 ملین بیرل یومیہ کم کر دی تھی، جس کی وجہ سے عالمی تیل کی قیمتیں 4 گنا بڑھ گئی تھیں، اور امریکہ کی معیشت کو شدید جھٹکا لگا تھا۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ ان خلیجی ممالک نے اس تیل کو ایز اے ویپن یوز کیا تھا اپنی فورس منوانے کے لیے۔ لیکن اس کے بعد یہ جو بحران ہے اس نے امریکہ کو خلیج میں مزید مداخلت کرنے پر مجبور کیا، اور اس نے یہ سمجھ لیا کہ جو تیل کی ایک کنسسٹنٹ سپلائی ہے یہ اس کے بغیر یہ دفاعی تحفظ کی اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے، اس لیے لازمی ہے کہ اس کے اوپر کچھ کیا جائے۔ پھر اس کے بعد ایک پیکٹ ہوا، اور اس کے بعد پیٹرو ڈالر آیا کہ آج کے بعد تیل جب بھی بکے گا یہ ڈالرز میں بکے گا۔ اس سے پہلے ایک کہانی ہے کہ ڈالر کے پیچھے وہ جو سونے کی ایک وہ ہوتا تھا کہ اتنا سونا ہونا چاہیے، وہ ختم کیا گیا ویتنام وار کے بعد، اور اس کے بعد یہ جب جنگ ہوئی اور پھر یہ کہانی ساری کی ساری کہ جناب یہ تو تیل کو ویپنائز کریں گے، تو انہوں نے اس کو ڈالر میں کیا اور ان کے ساتھ ایک مزید پیکٹ کر لیا۔ پھر 1979 میں ایک اور تبدیلی آتی ہے، وہ یہ ہے کہ ایران میں ایک انقلاب آ جاتا ہے، اور اس کے بعد 1987 کا آپریشن ارنسٹ ویل تھا۔ آیت اللہ خمینی نے ان کی انقلاب کے بعد ایران نے خلیجی بحری جہازوں پر حملے شروع کیے، تو امریکہ نے 1987 میں کویت کے آئل ٹینکرز کو امریکی جھنڈے لگا کر حفاظت کی ان کی۔ یہ آپریشن 1988 تک چلا، جس میں 500 سے زائد ایرانی حملوں کو روکا گیا، اور یہ پہلی بار تھا جب خلیجی ممالک نے دیکھا کہ امریکہ ان کی بقا کی ضمانت ہے۔ یہ وہی لمحہ تھا جب یہ رشتہ تعلق سے اسٹریٹجک شراکت داری میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے بعد سن 1981 میں GCC کی تشکیل ہوئی، جو ممالک میں نے آپ کو بتایا تھا، سعودی عرب ہے، اس میں UAE ہے، اس میں قطر ہے، اس میں کویت ہے، اس میں بحرین ہے، اس میں عمان ہے۔ یہ تمام ممالک جو ہیں جو کہ تیل بنانے والے، تیل کی پیداوار والے ممالک ہیں، یہ اس کے بیچ میں شامل تھے۔ تو یہ جو ہے GCC، اس کی تشکیل ہوئی، یہ قائم ہوئی، اور اس کا جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ 2000 میں اپڈیٹ ہوا، اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک ملک پر حملہ تمام ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ اس اصول کو اس میں شامل کر لیا گیا۔ یہ علاقائی اتحاد تھا جس نے خلیج کو ایک دفاعی بلاک بنا دیا، جو آج بھی ایران کے خلاف بھی کھڑا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ کوئی بھی اگر کوئی بیرونی ان کے اوپر جارحیت ہوتی ہے یا کوئی اندرونی دہشت گردی ہوتی ہے جو کہ علاقائی استحکام کے خلاف ہو، اس کو ڈسٹرب کرے، تو پھر یہ ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن معاملہ کیا ہوا؟ معاملہ یہ ہوا کہ اسرائیلی جارحیت جو ہو رہی ہے اس نے اس کی کمزوریاں بے نقاب کر دی ہیں، جیسے کہ قطر پر حملے نے ثابت کر دیا کہ باقی سارے چپ کر کے بیٹھے رہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ جناب یہ تو میں نے آپ کو رشتے کی کچھ بتا دی، اب دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ کون کون سے ڈیفنس پیکٹس تھے جو کہ ہوئے، اور ان کی شرائط کیا تھیں۔ انفرادی طور پر جو پیکٹس آئے ہوئے ہیں وہ کیا تھے، کیونکہ ہر ملک کی منفرد ضروریات پر مبنی تھے،
اور یہ جو پیکٹس تھے یہ نہ صرف ہتھیاروں کی فروخت کے تھے بلکہ مشترکہ مشقوں کے، انٹیلیجنس شیئرنگ پر، اس پر بھی قائم تھے. اور اس کے علاوہ وہاں پر بہت سی بیسز بنائی گئیں. انہوں نے کہا جی ہم بیسز ہوسٹ کریں گے، کہیں ایئر بیس ہے، کہیں نیول بیس ہے. پھر اس کے بعد ہتھیار بیچے گئے. یہ بہت بڑے پیکٹس تھے جو ہوئے، لیکن ان کی کمزوریاں اسرائیل جیسے اتحادی کے خلاف واضح ہو گئیں. آئیے ہر ملک کے پیمانے ہیں، یہ جو پیکٹس ہیں ان کی بات کر لیتے ہیں. سب سے پہلے سعودی عرب 1991 کا ڈی ایس اے جو 1981 میں اپ گریڈ ہوا اور 2017 میں $110 بلین کے ابتدائی معاہدے سے بڑھ کر 2025 میں $142 بلین تک پہنچ گیا، جس میں F-35 جیٹس، میزائل ڈیفنس سسٹمز اور AI ٹیکنالوجی شامل ہیں. شرائط اس کی یہ تھی کہ جی امریکہ سعودی عرب کو ایران اور دوسرے جو باہر کے بیرونی خطرات ہیں ان سے اس کا تحفظ کرے گا، دہشت گردی سے تحفظ دے گا، جبکہ سعودیہ وہ ان کے لیے بیسز فراہم کرے گا، ان کی میزبانی کرے گا، انٹیلیجنس شیئرنگ کرے گا. اور وعدے یہ تھے کہ جناب فوری رد عمل کیا جائے گا، جیسے کہ 2019 کے آئل حملوں میں دیکھا گیا. یا یہ جو پیکٹ ہے یہ سعودی عرب کی دفاعی خود مختاری کو اس نے مزید مستحکم کیا. لیکن اسرائیل کے خلاف خاموشی اس کی کمزوری بن گئی. دوسرا، قطر کے ساتھ 1992 کا ڈیفنس کوآپریشن ایگریمنٹ جو ہے، اس کی بیسس کے اوپر العدید ایئر بیس، جس کا کہ اتنا ہم شور سن رہے ہیں جناب، یہ ہے العدید تھی قطر میں. تو یہ جناب 1992 کا ڈیفنس کوآپریشن ایگریمنٹ تھا، جس کے تحت العدید بیس جو ہے یہ قطر میں بنائی گئی اور قطر اس کو ہوسٹ کرتا ہے. اور 2014 میں اسی کی وجہ سے قطر کو میجر نان نیٹو ایلائے کا سٹیٹس مل گیا، جو نیٹو جیسے فوائد فراہم کرتا تھا، بشمول مشترکہ مشقوں کے اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے. اور شرائط کیا تھیں؟ قطر امریکی آپریشنز کی لاجسٹک سپورٹ دے گا، جیسے کہ افغانستان سے واپسی میں ان کے جہازوں نے رکنا ہو، کچھ ہو، تو یہ لاجسٹک سپورٹ ان کو فراہم کرتے تھے. اور وعدے کیا تھے؟ علاقائی خطرات سے تحفظ دیا جائے گا. قطر کو کسی بھی قسم کا کوئی علاقائی خطرہ ہوگا تو امریکہ کہے گا کہ نہیں، اس تک پہنچنے سے پہلے تمہیں میری لاش پر سے گزرنا پڑے گا. لیکن ہوا کیا؟ اسرائیل نے حملہ کیا اور امریکہ خاموش رہا، اور اس نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ وعدے تب تک ہیں جب تک کہ حملہ کرنے والا اسرائیل نہ ہو. تو جناب اس کے بعد آ جاتا ہے متحدہ عرب امارات. 1987 کا جنرل سیکیورٹی آف ملٹری انفارمیشن ایگریمنٹ، یہ اور اس کے علاوہ 1994 کا ڈیفنس کوآپریشن جو ابراہیمک اکارڈ 2020 کے بعد اپ گریڈ ہوا، اور $200 بلین کی ہتھیاروں کی خریداری اس میں شامل تھی. شرائط کیا تھی کہ جی یو اے ای کو نیٹ سیکیورٹی پروٹیکشن پرووائڈر ہوگا امریکہ، اس کا بننا. اس کے علاوہ جو جس طرح کے یمن میں، اور اس کے علاوہ وعدے کیا تھے کہ جی بحری اور ہوائی تحفظ جو ہے، جو ایران یا کوئی بھی بیرونی حملہ آور ہے اس کے خلاف پرووائڈ کیے جائیں گے، اور اندرونی دہشت گردی کے خلاف بھی نمٹا جائے گا. بحرین کے ساتھ 1971 کا اگریمنٹ تھا، جو امریکی 5ویں بیڑا جو ہے، بحری بیڑا ہے، اس کی میزبانی جس کی وجہ سے بحرین کرتا ہے اور بحری رسائی کی ضمانت دیتا ہے. شرائط کیا تھی جی؟ مشترکہ بحری مشقیں ہوں گی، جیسے کہ 2024 کی ایگل ریزالو تھیں. وعدے کیا تھے؟ خلیج میں جو خلیجی بحری خطرات ہیں ان سے تحفظ دیا جائے گا، جو کہ بحرین کی چھوٹی فوج کی اس کو مزید مستحکم کرتا ہے، اس کو مضبوطی دیتا ہے. چھوٹا سا ملک ہے، چھوٹی سی فوج ہے، بحرین کے لیے اس لیے ضروری تھا. اس کے بعد کویت آ جاتا ہے. 1991 کا ایک پیکٹ ہے جو کہ خلیج کی جنگ کے بعد جو کیمپ عرف جان جیسی بیسز کی میزبانی ان کو دیتا ہے کہ جناب آپ یہاں پر آئیں، اپنی بیس بنا لیں. شرائط کیا تھے؟ لاجسٹک سپورٹ تھی، ہتھیاروں کی خریداری تھی $10 بلین سالانہ کی. وعدے کیا تھے؟ جیسے صدام حسین جیسے حملہ آوروں سے بچانا، اور اس کے علاوہ جو کویت کی خود مختاری کی ضمانت تھے. اس کے بعد عمان آ جاتا ہے جی. 1980 کا ایک اگریمنٹ جو بیسز اور فلائٹ کی رسائی دیتا ہے اور ایرانی خلیج میں لاجسٹک سہولت فراہم کرتا ہے. شرائط کیا تھے جی؟ خفیہ انٹیلیجنس شیئرنگ. وعدے کیا تھے؟ عمان کو ایرانی یا کوئی بھی بیرونی حملوں سے تحفظ دینا جو اس کی نیوٹرل پالیسی کو سپورٹ کرتا تھا. اب یہ جو پیکٹس ہیں یہ مشترکہ جنگیں جیسے کہ ایگل ریزالو 2025 میں، جس میں 20,000 فوجیوں کے ساتھ ہوئی، اور $500 بلین سے زائد کے ہتھیاروں کی خریداری پر مبنی ہے. لیکن قطر حملے کے بعد یہ واضح ہو گیا ہے کہ اسرائیل کے خلاف یہ وعدے کمزور ہیں. آئیے اب ذرا بات کر لیتے ہیں کہ ان کے بدلے میں ایک رشتہ بنتا ہے تو اس میں کوئی دونوں پارٹیز ٹیبل پر کچھ لے کے آتی ہیں. یہ تو سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن امریکہ صرف ان کے ساتھ یہی نہیں کر رہا تھا کہ آپ مجھے بیسز دے دیں، اس کے بدلے میں کچھ معاشی فائدے بھی دیے گئے ہیں.
یہ جو پیکٹس ہیں ان کی بنیاد پر امریکہ کا مشرق وسطیٰ میں وسیع نیٹ ورک ہے جو ایران اور دیگر خطرات کے خلاف ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اب تفصیلات اور فوجی طاقت یہ تو میں نے آپ کو بتا دی ہے، لیکن آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں معاشی کیا معاملات شامل ہیں، کوئی اکنامک ڈیلز ہیں، وہ کیا کیا ہیں۔ پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ جی یہ تنصیبات ایگزیکٹلی ان کی ڈیٹیل کیا ہے اور پھر بات کریں گے کہ معاشیات میں کیا ہے۔ تو پہلے آپ کو امریکی تنصیبات کی پوری ڈیٹیل بتا دوں کہ یہاں کیا کیا ہے۔ پہلا جناب تنصیبات کی تعداد اور اہم مقامات آپ کو بتاؤں تو کل 19 سے زائد یہاں پر ان کی تنصیبات ہیں، جن میں 8 مستقل ہیں، جیسے قطر کا العدید ہے جس میں 10,000 فوجی ہیں، سینٹ کام کا مرکزی ہیڈ کوارٹر ہے جہاں سے تمام علاقائی آپریشنز کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بحرین کا نیول سپورٹ ایکٹیویٹی ہے جو یہ 5ویں بحری بیڑے کا بیس ہے، 7,000 امریکی فوجی یہاں پر ہیں۔ اس کے علاوہ کویت کا کیمپ عریف جان ہے، یہ آرمی کا فارورڈ ہیڈ کوارٹر ہے، یہاں پر 13,000 فوجی ہیں۔ یہ تنصیبات نہ صرف دفاعی ہیں بلکہ انٹیلیجنس اور لاجسٹک کا مرکز بھی ہیں۔ فوجیوں کی تعداد کی بات کی جائے تو جون 2025 تک 40,000 سے 50,000 فوجی یہاں پر تعینات تھے، بشمول 2,500 عراق میں جو کہ آپریشن انہیرنٹ ریزالو کے تحت داعش کے خلاف ہیں، اور 1,500 شام میں جو کہ عائشہ ملیشیا کے خلاف ہیں۔ یہ تعداد علاقائی استحکام کی ضمانت دیتی ہے، لیکن افغانستان سے واپسی جو کہ 2021 میں ہوئی، اس کے بعد سے معاملات تھوڑے ذرا ٹھنڈے پڑ گئے اور کمزوری کی طرف ہیں۔ اس کے علاوہ طیاروں کی بات کر لی جائے اور ہوائی طاقت کی بات کر لی جائے تو 300 سے زائد بشمول F-35 اسٹیلتھ جیٹس جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، جس میں سے 50+ پھر F-16s ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کے KC-135 ہیں ریفیولرز۔ اس کے علاوہ یہ جو طیارے ہیں، اس کے علاوہ ڈرونز ہیں بہت زیادہ وہاں پر۔ تو ان کی یہ جو تعداد ہے یہ یہاں پر یہ بتاتی ہے کہ جناب ہوائی برتری جو ہے نا وہ اس علاقے میں موجود ہو، اگر کسی قسم کا کوئی تھریٹ ہوتا ہے تو اس کو ایئر میں نیوٹرلائز کر دیا جائے، اور جیسے کہ 2019 کے سعودی حملوں میں۔ اس کے علاوہ بحریہ کی بات کی جائے تو 2 سے 3 ایئر کرافٹ کیریئرز جو ہیں وہ اسٹرائک گروپس ہیں، جیسے کہ USS ہیری ایس ٹرومن ہے، اور اس کے علاوہ 5,000 فوجی وہ ہر ایک کے اندر موجود ہیں، 18 جنگی جہاز ہیں، 3 ڈسٹرائرز ہیں، اور اس کے علاوہ سب مرینز ہیں۔ یہ بحرۂ احمر اور خلیج کی حفاظت کرتی ہے جو تیل کی سپلائی لائن کی تحفظ کرتا ہے۔ اب ان کے بدلے میں جو بات کر رہا تھا، خلیجی ممالک نے ان کے کچھ معاشی سرمایہ کاری ہے جو امریکہ کی معیشت کو سہارا دیتی ہے۔ سعودی عرب کی سرمایہ کاری کیا ہے جناب کہ $600 بلین کا وعدہ ہے 2025 میں۔ AI انفراسٹرکچر، اس کے علاوہ بوئنگ اور گوگل میں انویسٹمنٹ ہے، کل $490 بلین 2024 تک جو بات کی تھی، اور $25.9 بلین کی سالانہ تجارت ہے۔ سعودی عرب کا 4 ٹریلین سوورن ویلتھ فنڈ امریکہ کی سٹاکس میں 18.9% کا حصہ رکھتا ہے، جو روزمرہ کی امریکی کمپنیوں کو فائدہ دیتا ہے۔ قطر کی سرمایہ کاری کی بات کروں تو $1.2 ٹریلین کا اقتصادی تبادلہ ہے جو 2025 میں دفاعی سیلز اور انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹ ہے، جو قطر کی گیس برآمدات کی بنیاد پر ہے اور امریکہ کی انرجی سیکیورٹی کو مضبوط بناتا ہے۔ UAE کی سرمایہ کاری کی بات کروں تو $1.4 ٹریلین کا 10 سالہ فریم ورک، جو $200 بلین نئی ڈیلز ہیں، جیسے کہ دبئی میں امریکی ٹیک بیسز ہیں۔ اس کے علاوہ GCC کی مجموعی طور پر بات کروں تو 120 بلین کا ایک ڈیٹ ایشو ہے۔ اس کے علاوہ $800 بلین فارن ریزروز جو امریکی بانڈز میں لگائے جاتے ہیں، اور ڈالر کی مضبوطی کو سہارا دیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر بات کروں تو پیٹرو ڈالر علیحدہ ہے کہ جو بھی تیل بیچا جائے گا وہ ڈالر میں بیچا جائے گا۔ تاریخی مداخلتوں کی مثالیں یہاں پر آپ کو دیتا جاؤں یہاں پر کہ یہ جو رشتہ ہے یہ عملی طور پر بھی ثابت ہوا ہے۔ جیسے 1991 کی خلیج کی جنگ میں آپریشن ڈیزرٹ سٹارم ہوا، 5 لاکھ فوجی آئے، کویت کو صدام سے بچایا، 100 گھنٹوں میں فتح کر لیا۔ پھر 1987-88 میں ایران عراق جنگ میں ٹینکرز کی حفاظت کی، 500 سے زیادہ حملے روکے۔ 2019 میں سعودی آئل فیسلٹیز پر حوثی حملوں کے بعد 3,000 فوجی تعینات کیے گئے جو اب بھی جاری ہیں۔ یہ 80 سالہ رشتہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا، یہ سب جاری تھا۔ آپ کو سمجھایا میں نے کہ کیا اس کی ایکسٹینٹ آپ دیکھ لیں کہ ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالرز ہیں۔
اور جو کہ وہاں پر رکھے ہوئے ہیں، انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، اور اس کے بدلے میں بیسز ہیں، اس کے بدلے میں اسٹیٹ آف دا آرٹ ایئر کرافٹس ہیں، فائٹر جیٹس ہیں، آپ کی آبدوزیں ہیں، آپ کے ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں، آپ کا کیا کچھ پورا انفراسٹرکچر ہے. 80 سال کا ایک رشتہ ہے جو اب بدل رہا ہے. اسرائیلی جارحیت نے خلیجی ممالک کو نئی راہیں، نئے رشتے تلاش کرنے پر مجبور کر دیا ہے. آئیے اب ذرا آپ کو بتا دوں کہ معاملہ کیا ہے. معاملہ یہ ہے کہ جناب یہ جو اسرائیل اور فلسطین بحران ہے نا، یہ ایک دیرینہ ٹکنگ بامب ہے مشرق وسطیٰ میں. یہ بحران سب سے بڑی آگ ہے جو 1948 سے چل رہا ہے، اور اب غزہ کی تباہی کی شکل میں عروج پر ہے. یہ نہ صرف فلسطینیوں کی زمین اور حقوق کا سوال ہے بلکہ علاقائی استحکام کا بھی، جو تیل کی قیمتیں اور عالمی سیاست کو متاثر کرتا ہے. اس کی جڑوں اور اثرات جو ہیں اس کو پہلے ذرا وضاحت کر لیتے ہیں اور پھر کلیدی نکات کو شمار وار دیکھ لیں گے. تو بات یہ ہے کہ 1948 کی جو نکبہ سے شروع ہو کر یہ تنازع فلسطینیوں کی بے گھری، اسرائیلی توسیع اور ناکہ بندی کی کہانی ہے. 1967 کی 6 روزہ جنگ نے غزہ اور مغربی کنارے پر قبضہ مضبوط کیا، جبکہ اقوام متحدہ کی قراردادیں جو کہ 242 اور 338 ہیں وہ امن کی کوشش مگر ناکام رہیں. آج 7 اکتوبر 2023 کا حماس حملہ، جس میں کہ 1200 اسرائیلی یہ کہا جاتا ہے کہ ہلاک ہوئے، وہ ایک محاذ کی پالیسی وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے شروع کر دی ہے، اور 150 لوگ انہوں نے یرغمال بنایا. اب یہ ایک موقف ہے، بہت سی کہانیاں اس کے بارے میں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حماس سے خود کہہ کے کروایا نتنیاہو نے، کیونکہ یہ ٹائم آ گیا تھا کہ اس نے اپنے ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز کو فالو کرنا تھا، اور کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ملی بھگت ہے. بیسیکلی اسرائیل نیڈیڈ این ایکسکیوز ٹو سٹارٹ اے وار اور ایکسپینڈ کرے اپنے یہ جو ایکسپینشنسٹ اس کے ڈیزائنز ہیں ان کو عملی جامہ پہنا سکے. لیکن معاملہ کچھ یوں ہے کہ اس کی وجہ سے غزہ جو ہے نا وہ اس کو تباہ کر دیا. یہ بام جو ٹک کر رہا تھا اب یہ ہر جگہ پر ایکسپلوڈ کرنے لگ گیا ہے. فلسطینی جو مزاحمت کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، عرب دنیا خاموش رہی. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ قطر کے اوپر بھی حملہ ہو گیا. معاملہ یہ ہوا جناب کہ 1948 میں بیسیکلی اس کی نکبہ ہوئی. 7.5 لاکھ فلسطینی بے گھر ہوئے جب اسرائیل نے 78% فلسطینی زمین پر قبضہ کیا، جو آج تک فلسطینی شناخت کی بنیاد ہے، اور ہر سال نکبہ ڈے پر اسے یاد کیا جاتا ہے. 1967 کی جو 6 روزہ جنگ تھی، اس میں اسرائیل نے غزہ، مغربی کنارہ اور یروشلم پر قبضہ کیا، جو 58 سال بعد بھی جاری ہے، اور 7 لاکھ یہودی کالونیز کی توسیع کا سبب بنا. پھر غزہ کی ناکہ بندیاں ہوتی رہیں، 2007 سے جاری ہیں. 2.3 ملین آبادی کو بالکل قیدیوں کی طرح رکھا ہوا ہے، جہاں پانی اور بجلی کی کمی روزمرہ کی زندگی کو جہنم بناتی ہے. اقوام متحدہ کی ناکام کوششیں ہیں، میں نے آپ کو بتایا قراردادیں 242 ہے جس میں زمین کے بدلے امن تھا، اور 338 تھی جس میں فوری جنگ بندی کی تھی، بات کی گئی تھی. وہ امن کی امید تھی مگر اسرائیل توسیع نے اسے برقرار بے اثر کر دیا. پھر جو موجودہ شدت میں نے آپ کو بتایا 7 اکتوبر 2023 کا جو حماس حملہ تھا، اس نے اسرائیلی رد عمل کو ایک جینوسائیڈ کی سطح پر پہنچا دیا ہے، جو اب علاقائی حملوں میں پھیل گیا ہے. معاملہ کچھ یوں ہوا ہے کہ اب یہ کہانی فلسطین کی اور اسرائیل کی باؤنڈری سے باہر نکل گئی ہے اور پورے مشرق وسطیٰ کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے. سب سے پہلے حزب اللہ، حوثی، ایران کو شامل کر لیا، پورے علاقے میں ایک آگ بھڑکائی. پھر اسلاموفوبیا، انتہا پسندی کو ہوا دی. پھر امریکہ کی $3.8 بلین کی سالانہ اسرائیل کو جو امداد دی جاتی ہے، اس نے خلیجی جو اعتماد ہے اس کو کمزور کیا، کیونکہ چین اور روس کی طرف سے ان کی طرف ان کا جھکاؤ بڑھانے میں یہ اثر انداز ہوا. آئیے ذرا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کیا کیا ہوا ہے. جو علاقائی جنگیں ہیں اور جو یہ جو توسیع پسندانہ یہ جو ایکسپینشنسٹ ڈیزائن ہے، یہ کیا کہانی. بیسیکلی حزب اللہ جو کہ لبنان میں، حوثی یمن میں، ایرانی ملیشیا کی شمولیت نے تنازع کو 6 ممالک تک پھیلا دیا، جو سعودی امن معاہدوں کو بھی خطرے میں ڈال گیا. اس کے علاوہ انتہا پسندی اور اسلاموفوبیا بڑھا، داعش جیسی گروہوں کو ہوا ملی، اور مغربی ممالک میں مظاہرے بڑھے، جو کہ عالمی سطح پر ویسٹ اور مسلمانوں کے درمیان جو رشتہ تھا اس کے اندر ایک دراڑ ڈال گیا اور اس کو بڑا کرتا جا رہا ہے. پھر امریکہ کا جو ایک رشتہ ہے، امریکہ نوازی کا اثر ہے کہ $3.8 بلین کی جو امداد ہے اس نے خلیجی ممالک کو یہ احساس دلایا کہ امریکہ اسرائیل
ہمیشہ اسرائیل امریکہ کی ترجیح رہے گا، اس کا ترجیحی اتحادی رہے گا۔ اس سے سعودی عرب اور امریکی تجارت جو ہے وہ 25.9 بلین ڈالر بھی متاثر ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ جی چین اور روس کا بڑھتا ہوا اثر ہے۔ سعودی عرب کا 400 بلین ڈالر چینی انویسٹمنٹ اور روس کی شام میں موجودگی نے جو توازن ہے اس کو تھوڑا بدلا، جو مشرق وسطیٰ کو ملٹی پولر بنا رہا تھا۔ پھر اس کے علاوہ عالمی دباؤ اور معاشی اثرات، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا 2024 کا کیس اور جنوبی افریقہ کی درخواست نے جس پہ 50 سے زیادہ ممالک کو متحد کیا، اور اس کے علاوہ تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ $90 پر بیرل تک پہنچ گئیں، جو عالمی معیشت کو جھنجھوڑ رہی ہیں۔ یہ تمام اثرات یہ بتاتے ہیں کہ بحران کا حل فلسطینی ریاست کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ معاملہ کچھ یوں ہے جناب کہ یہ جو کچھ اسرائیل نے شروع کیا یہ اب ایک جینوسائیڈ میں تبدیل ہو گیا، اور 65,000 70,000 سے زیادہ فلسطینی تو ریکارڈڈ ہیں جو کہ شہید ہو چکے ہیں۔ اس میں بچے ہیں، خواتین ہیں، مطلب 80% تعداد ان کی ہے۔ پورا غزہ ایک ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ میں بار بار یہ بات بتاتا ہوں، جس میں پیرامیڈکس کو حملہ کیا گیا، ہسپتالوں پہ حملے کیے گئے، پھر صحافیوں کو مارا گیا۔ ایک ایسی بربریت کی داستان ہے جو بیان نہیں کی جا سکتی۔ لیکن اسرائیل اس وقت ایک بے لگام کوئی پاگل جنگلی جانور ہے، کوئی بیسٹ ہے جو کہیں رکنے پر آمادہ نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے جناب کہ انہوں نے صرف یہ نہیں کیا کہ غزہ اور فلسطین کے اوپر حملے کیے۔ 2023 سے 2025 میں 6 ممالک، ان پر 1000 سے زیادہ حملے ہیں جو علاقائی جنگ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ یہ حملے پریٹیکسٹ ہیں، جیسے دہشت گردی کے نام پر ہیں مگر شہروں کو نشانہ بناتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو تفصیل بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ لبنان پر حملے، حزب اللہ کے خلاف کہا جناب کہ لبنان پر حملے 8 اکتوبر 2023 سے شروع ہوئے، جو غزہ کی توسیع ہیں بیسیکلی۔ اس میں جناب سب سے پہلے لبنان کو نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے کہا جی کہ یہاں سے حزب اللہ والے ہم پر حملے کرتے ہیں، اور اس کا 8 اکتوبر 2023 سے انہوں نے حملے کیے۔ پھر روز کے کہتے ہیں جی 300 سے زیادہ راکٹ ان پر فائر کیے، ان کی پوری معیشت آپ یقین کیجئے تباہ برباد کر دی۔ 1982 کی لبنان کی جنگ یاد آ گئی۔ پھر 2 ستمبر 2024 کا ایک بہت بڑا حملہ تھا جو حسن نصر اللہ اور اس کے علاوہ باقی ان کے ساتھیوں پر تھا۔ 50 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے، 200 سے زیادہ زخمی ہوئے، کتنی آبادی ڈسپلیس ہوئی۔ پھر 3 جولائی 2025 کو پھر ایک مشترکہ حملہ کیا گیا لبنان پر اور شام پر، جس میں 50 سے زیادہ شہریوں سمیت لوگ شہید ہوئے۔ حزب اللہ کی مزاحمت جو ہے وہ مزید بڑھی، لبنان کی سیاسی عدم استحکام بڑھا، جو پھر سعودی عرب اور ایران کو بھی شاید آپس میں الجھا سکتا ہے۔ پھر شام پر حملے کیے گئے، ٹھیک ہے۔ شام پر حملے ایرانی ملیشیا کو کہا جی ہم نشانہ بنا رہے ہیں، جو دمشق سے لے کر ایرانی کونسل خانوں تک پھیلے۔ اس میں 616 حملے شام کی خانہ جنگی کو طول دے رہے ہیں۔ بات کروں تو پہلے 1 اپریل 2024 کو حملہ کیا گیا، پھر جون 2025 میں پھر دوبارہ حملہ کیا گیا شام پر۔ اس کے علاوہ اگر یمن کی بات کریں تو یمن پر انہیں حملہ کیے ہیں، بحر احمر کی بحری تجارت کو وہ نشانہ بناتے تھے۔ اس کے علاوہ پھر انہوں نے 1 مئی 2025 سے ان کا آغاز ہوتا ہے، اور 28 اگست کو وہاں پر انہوں نے ان کے وزیر اعظم کو اور باقی جو اس کی پوری کیبنٹ تھی ان کو شہید کر ڈالا، اور متعدد ہلاکتیں ہیں، متعدد لوگ زخمی ہوئے ہیں، بہت سے لوگ شہید ہوئے ہیں، اور یہ معاملات مزید پیچیدہ سے پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے۔ پھر ایران کے اوپر ایک جنگ مسلط کر دی، کہا کہ جی یہ ان کے پاس جوہری پروگرام ہے، حالانکہ وہ تعاون کر رہے تھے، IAEA کے انسپیکٹرز وہاں پر موجود تھے، وہ سب کچھ سامنے رکھ رہے تھے۔ وہ 1 جون 2025 کو انہوں نے حملہ کیا، اور پھر یہ جنگ جاری رہی۔ اس میں بہت سے سائنسدان شہید ہوئے، ان کے فوجی شہید ہوئے، شہری شہید ہوئے۔ اس کی وجہ سے پورا جو توازن ہے اس خطے کا وہ بدل گیا، اور ایسے لگ رہا تھا کہ یہ کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ پھر یہ کہانی اتنی مشکل ہو گئی، پھر جا کے امریکہ اس میں شامل ہو گیا، اس نے اپنے بامبرز بھیجے، انہوں نے بنکر بسٹرز مارے۔ یہ ایک ایسی پیچیدہ صورتحال ہے جو کہ پھیلتی جا رہی تھی۔ آپ خود ہی دیکھ لیجئے، لبنان شامل ہوا، شام شامل ہوا، عراق شامل ہوا، یمن شامل ہوا، بیچ میں ایران شامل ہوا۔ یہ ساری کہانی تو کہیں رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی کہ کہاں جائے گی اور کہاں نہیں جائے گی۔ اور اس کے بعد معاملہ یہ تھا کہ یہ تو بیچارے غریب غربا تھے، ماڑے لوگ تھے، ان کو پڑھ بھی رہی تھی تو کوئی بھی نہیں بولتا تھا، خاموش تھے۔
ایونچولی ہوا یہ کہ جی 9 ستمبر 2025 کو ایک ایسا حملہ ہوا جو کہ خلیجی تاریخ کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہوا دوحہ قطر میں، جہاں پر کہ امریکہ کی آلودید بیس ہے، اور ہوا بھی ایک امیر جی سی سی کے ممبر ملک پر، قطر پر، جس کو کہ پروٹیکشن کا وعدہ دیتا ہے امریکہ، اور امریکہ کی خطے میں سب سے بڑی بیس وہاں پر ہے، سینٹ کام کا وہاں پر فارورڈ ہیڈ کوارٹر ہے. اور اس سب کے باوجود وہ ناکام رہے. اور ایک حماس میٹنگ وہاں پر تھی جو کہ امریکہ کے کہنے پر ہی تھی، تاکہ یرغمالیوں کو رہائی دلائی جا سکے اور فلسطین میں امن قائم کیا جا سکے. اس کی وجہ سے وہ لوگ وہاں پر موجود تھے اور وہ ڈرافٹ تیار کر رہے تھے کہ جی ہم نے ڈسکشن کیا کرنی ہے. اور اچانک ان کے 10-15 جہاز آتے ہیں اور وہ میزائل مارتے ہیں اور آ کے چلے جاتے ہیں، اور امریکیوں کو پتہ بھی نہیں چلتا، نہ وہ ان کو خبردار کرتے ہیں. 6 لوگ شہید ہو جاتے ہیں، جن میں 5 حماس کے لوگ ہیں، 1 ان کا سیکیورٹی گارڈ ہے. یہ بیسیکلی یہ ایک ایکسپینشنسٹ ڈیزائن کو ظاہر کر رہا ہے اور ایک پیٹرن کو دکھا رہا ہے. پیٹرنز کبھی لائی نہیں کرتے، پیٹرنز کبھی جھوٹ نہیں بولتے. ایک ملک بار بار ایک ہی کام کرتا جا رہا ہے، کبھی ایک ملک کے ساتھ، دوسرے کے ساتھ، تیسرے کے ساتھ، چوتھے کے ساتھ، 5ویں کے ساتھ، 6ویں کے ساتھ. اس کو کوئی کسی قسم کا کوئی ڈر ہی نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد ہوا کچھ یوں کہ ظاہری بات ہے، اس پر قطر سیخ پا ہو گیا، اس نے بابیلا مچا دیا. ساری اسلامی دنیا، ساری عرب دنیا اس پر اٹھ کھڑی ہوئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ سب کو یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ تو بہت معاملہ خراب ہے. لیکن جو امریکہ کا اس سلسلے میں رد عمل تھا، بس انہوں نے تشویش کا اظہار کیا. اور صدر ٹرمپ کا بیان ایسے تھا کہ جیسے وہ کیا کہتے ہیں، جان ایلیا کا شعر ہے کہ بولتے کیوں نہیں میرے حق میں، آبلے پڑ گئے زبان میں کیا. تو ایسے لگتا تھا جیسے آبلے پڑ گئے زبان میں، ان سے بولا نہیں جا رہا تھا کہ نیتن یاہو کے خلاف کوئی بات کریں. یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل نے قرارداد پیش کی، لیکن وہ بھی ان الفاظ میں نہیں تھی، قرارداد نہیں تھی، بس وہ ایک انہوں نے بیان جاری کیا. معاملہ یہ ہے کہ یہ پھر کافی تھا بتانے کے لیے خلیجی ممالک کو کہ یہ کہانی اس طرح نہیں ہے. ایک طرف ایک ملک ہے جس کا کہ ایک پیٹرن ہے، وہ جس ملک میں چاہتا ہے گھستا ہے، ان کی خود مختاری کو، ان کی سوورینٹی کو پامال کرتا ہے، اور جو دل چاہتا ہے کرتا ہے اور کر کے چلا جاتا ہے. اور وہ امریکہ جس کے ساتھ ہمارے 80-85 سال پرانے تعلقات ہیں، اور اس نے ہمیں یہ ضمانت دی ہوئی ہے کہ وہ ہماری حفاظت کرے گا، وہ بس سرسری سا افسوس کرتا ہے اور آگے چلا جاتا ہے. تو یہ تو پھر ایک بہت بڑا گیپ آ گیا، ایک لوپ ہول آ گیا پورے کے پورے سیکیورٹی سسٹم میں. اور اس کی وجہ سے سعودی عرب، یو اے ای جیسے ممالک ہیں، ان کو یہ یقین ہو گیا کہ امریکہ اسرائیل کے خلاف کھڑا نہیں ہوگا. تو یہ صرف تب ہوگا کہ اگر کوئی اندرونی دہشت گردی ہے anybody other than Israel، تو maybe they will stand, but if it is Israel, they will keep quiet. پھر ہوا یہ کہ قطر کی معیشت کو $10 بلین کا نقصان ہوا، علاقائی تناؤ بڑھا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ ہوا جناب کہ ساری کی سارے جو مسلم ممالک تھے، انہوں نے وہ ایک ایمرجنسی اجلاس بلایا OIC کا اور عرب لیگ کا، جو کہ 15 ستمبر میں ہوا. اب یہ سمٹ جو ہے یہ قطر میں ہوا اس حملے کے فوراً بعد. لیکن اس میں جو بات چیت ہوئی، جو اس کا اعلامیہ باہر آیا، وہ بھی صرف وہ کیا ہے، نشستن گفتن برخاستن والا معاملہ تھا. بات چیت بہت بڑی ہوئی. کہا کہ جناب ہم یہ کریں گے، ہم اکٹھی فورس بنائیں گے، ہم اکٹھی ایک کمانڈ بنائیں گے. ایجپٹ نے کہا جی مجھے پہلی تھانے داری چودراہٹ مجھے دو، میرے ملک کے اندر بناؤ، میں اس کو بنانا چاہتا ہوں. ایران نے بھی کہا بناؤ، پاکستان نے بھی کہا بناؤ. پھر کہا جی ٹاسک فورس بھی بناؤ. پھر کہا کہ جی ہم اس کے اوپر وہ ابراہیمک اکارڈز پہ بھی دوبارہ بات سوچنی چاہیے. بہت سی باتیں کی گئیں کہ جی سوورینٹی نہیں پامال ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ساری گفتگو تھی، بس اس میں کوئی عملی کام انہوں نے نہیں ڈیسائیڈ کیا. کوئی فریم ورک ڈیسائیڈ کرتے کہ جی ہم فلانی ڈیٹ کو یہ کریں گے، فلانا بندہ یہ کرے گا، فلانا بندہ یہ کرے گا. یہ معاملات ایسے نہیں ہو سکے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو بس بات کہ جی قطر کی سوورینٹی ہونی چاہیے، مسلمانوں کی سوورینٹی ہونی چاہیے، یہ اور فورس قائم ہونی چاہیے. اسرائیل کی مذمت کر دی، قطر کی حمایت کر دی، انہوں نے کہا جوائنٹ ٹاسک فورس بنا دیں گے. معاملہ کچھ ہوا ہے جناب کہ ایک تو یہ کہ کوئی عملی قدم نہیں ہے. کوئی ایسا نہیں کہا کہ ہم تیل کے اوپر کنٹرول کریں گے، ایسا نہیں کہا کہ ہم واقعی یہ فریم ورک دیتے ہیں، یہ ملک ہمیں
اتنی فورس دیں گے, اس جگہ پر انفراسٹرکچر بنے گا, کوئی فنڈ سائٹ پہ ایلوکیٹ کیا ہو. ایسا کچھ نہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ جی جتنے یہ ممالک ہیں ان کا آپس میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, یہ ایک دوسرے پر اعتبار نہیں کرتے, پھر ان کی ایگوز بہت بڑی ہیں, پھر ہر کسی کی اپنی پولیٹیکل پرائیورٹیز ہیں, جیو پولیٹیکل پرائیورٹیز ہیں, ہر ایک کی ریالٹیز ڈفرینٹ ہیں. امریکہ کے ساتھ وہ رشتہ برقرار بھی رکھنا چاہتے ہیں, اس پر اعتماد بھی نہیں کرنا چاہتے. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی 80 سال پرانا رشتہ ہے ایک دم سے کیسے توڑیں گے. اب اس کے ممکنہ نتائج کیا تھے جی, کہ کاغذی قرارداد تھی, نارملائزیشن معاہدے جو ہیں جس طرح ابراہیمک اکارڈ ہے وہ کچھ خطرے میں پڑ گئے, اور اس بات پہ کہا کہ جی آپ کو وہ ہونی چاہیے, ایک آپس میں کوآپریشن زیادہ ہونی چاہیے اور دفاعی کوآپریشن بھی ہونی چاہیے. تو حضور معاملہ کچھ یوں ہوا ہے کہ یہ سمٹ ہو گیا تقریباً ناکام, بس بات چیت ہوئی ہے, گلی باتی, اور کچھ نہیں ہوا, باقی کام کچھ نہیں کیا انہوں نے, عملی طور پر کچھ نہیں کیا. اور قطر اور سعودی عرب جیسے جو ممالک ہیں نا, وہ اب نئی شراکت داریوں کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور وہ مسلم ممالک کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس کون کون سے ایسے ممالک ہیں جن کے پاس فوج ہو. اور ظاہری بات ہے یہ امریکہ کا جو کمزور رسپانس تھا اس کی وجہ سے ہوا ہے, اور یہ 80 سال کا جو ایک پورے کا پورا میں نے آپ کو پیچھے بیک گراؤنڈ بتایا ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ اب ختم ہونا دکھائی دے رہا ہے. اور پاکستان اس تمام میں ایک نمایاں ایک سٹیک ہولڈر آتا ہے. کس طریقے سے, آئیے ذرا بات کر لیتے ہیں. امریکہ پر یہ اعتماد کم ہو رہا ہے, اور خلیجی ممالک جو ہیں یہ اب مسلم ممالک کی طرف دیکھ رہے ہیں. قطر حملہ اس نے یہ ثابت کر دیا کہ امریکہ اسرائیل کے خلاف کم از کم کوئی ایسا کوئی اقدام نہیں اٹھائے گا, ان کی حفاظت نہیں کر سکے گا, اس لیے وہ ڈائیورسفیکیشن کی طرف جا رہے ہیں. کون کون سے مسلم ممالک ہیں جی جن کی فوج ہے؟ ترکی ہے جس کی 2 ملین فوج ہے, جدید ڈرون ٹیکنالوجی ہے اس کے پاس, اور علاقائی آپریشنز میں ماہر ہیں. اس کے علاوہ مصر ہے جس کی کہ 4 لاکھ فوج ہے, سویز کینال کا کنٹرول جو خلیجی بحری تجارت کی حفاظت کر سکتا ہے یہ ہے, اور اس کے علاوہ پاکستان ہے جس کی کہ پیشہ ورانہ فوج ہے, جوہری طاقت ہے, اور پہلے بھی خلیج ممالک میں یہ اس قسم کے کی سروسز دیتے رہے ہیں, یہ وہاں پر موجود رہے ہیں, حفاظت کرتے رہے ہیں ان ون فارم اور انادر. اس کے علاوہ ہوا کچھ ہوا ہے جناب کہ ابھی ریسنٹ پاسٹ میں پاکستان کی مئی 2025 میں 4 دن کی جنگ ہوئی ہے بھارت کے خلاف, اور اس میں اس جنگ نے پاکستان کی ساکھ کو پوری دنیا میں پاکستان کی ساکھ کو بہت بہتر کیا ہے. مئی 2025 میں اس کا آغاز ہوا, 7 مئی کو بھارت نے حملے کیے میزائلز کے, پھر پاکستان کی ایئر فورس نے کاؤنٹر آفینسو لانچ کیا, پھر اس کے بعد انہوں نے مزید میزائل حملے کیے اور پاکستان نے اس کا جواب دیا, اور 10 مئی تک یہ جنگ جاری رہی. اور اس کا نتیجہ کچھ یہ نکلا کہ پھر امریکی صدر نے بیچ میں انٹروین کیا, جنگ بند کرائی. معاملہ کچھ یوں ہوا کہ پاکستان اس جنگ میں ایک بہت اسٹرانگ ملٹری فورس بن کر ابھرا. وہ انڈیا جو بہت بڑھ کے مارا تھا, بدماشی کر رہا تھا, بہت ہی تڑیاں لگا رہا تھا, پاکستان اب یہ خود اب انڈین میڈیا بہت کچھ بول رہا ہے, اس کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو کچھ ہو گیا ہے بہت جھوٹ بولا جا رہا ہے, لیکن ویسٹ اس چیز کو جانتا ہے, اور عرب ممالک بھی اس کہانی کو سمجھتے ہیں کہ کس نے کیا کیا ہے. تو اب معاملہ کچھ یوں ہے کہ اس وجہ سے, اور پھر پاکستان ایک جوہری طاقت ہے, یہ ایک بہت بہت بڑا فیکٹر ہے. 6 لاکھ فعال فوج ہے جناب, پھر ایک امبریلا ہے نیوکلیئر ویپنز کا. یہ ایک بہت لیوکریٹو پوائنٹ ہے عرب ممالک کے لیے کہ یار اگر ہمیں اسرائیل سے یا ایران سے کوئی خطرہ ہوتا ہے تو یہ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. پھر تاریخی تعلقات ہیں, مطلب 1980 سے سعودی امداد آ رہی ہے $2 بلین سے زیادہ کی, پھر مشترکہ مشقیں, یہ اس طرح کی ساری چیزیں پاکستان آلریڈی سعودی عربیہ کے ساتھ کر رہا ہے. پھر جو وہاں پر جو گلف ممالک ہیں خصوصی طور پر سعودی عربیہ, اس کے ساتھ ایک ہمارا جذباتی رابطہ بھی ہے, لوگ بھی بہت پسند کرتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ پاکستان جو ہے نا, اٹ اسٹوڈ آؤٹ ٹو بی دا نمبر 1 کینڈیڈیٹ کہ جس کو کہ اپروچ کیا جائے اور کہا جائے کہ جناب آپ ہمارے ساتھ ایک دفاعی پیکٹ کر لیجئے. دس از دا بیسس اینڈ دا انٹائر اسٹوری which led to SMDA, Strategic Mutual Defense Agreement. آئیے اب اس پر آ جاتے ہیں کہ اس کے اوپر یہ جو SMDA ہے جس پہ کہ 17 دسمبر 2025 پہ جس پہ دستخط ہوئی ہے, یہ ایک تاریخی لمحہ تھا. یہ معاہدہ سمٹ کی ناکامی کا شاخسانہ ہے, اس کے جواب میں ہو رہا ہے. یہ سعودی عرب اور پاکستان کے رشتے کو فارملائز کرتا ہے, ایک فارمل رشتے میں جوڑتا ہے.
وفد جو ہے یہ اس کا جو ریاض کا سفر تھا ایک بڑا شاندار سفر تھا. وہ کہتے ہیں کہ مجھ تک کب اس کی بزم میں آتا تھا دور جام، مجھ تک کب اس کی بزم میں آتا تھا دور جام، ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں. تو حضور 17 ستمبر 2025 جو سمٹ تھا اس کے 2 دن بعد وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر، چیف آرمی اسٹاف، ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار، یہ جناب F-15 کے ایئر گارڈ میں بالکل ویسی جیسے ٹرمپ کو جس طرح کا ویلکم دیا گیا تھا اس طرح کے ویلکم میں ریاض پہنچے. اس کے اندر سے ویڈیوز بنائی گئیں. پرائم منسٹر جا کر انہوں نے وائرلیس کے اوپر وہ فریکوینسی کے اوپر بتایا، ان کا شکریہ ادا کیا، عربک میں بھی انگریزی میں بھی. بڑی ایک وہ ویژولز ہیں جو کہ بڑی اس نے ریپلز کریٹ کی ہیں پوری دنیا میں. اور پھر اس کے بعد جب وہ وہاں پہنچے تو MBS جو ہے محمد بن سلمان ہیں وہ گاڑی کے پاس آ کر انہوں نے ویلکم کیا، جفیاں ڈالیں، جو ایک رواج ہے اس کے مطابق وہ جفیاں پپیاں وہ سارا کچھ ویلکم ہوا. پھر پرپل کارپٹ ویلکم، ریڈ کارپٹ بھی نہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو محل ہے وہاں پر کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے ساتھ اس پوری کی پوری تقریب پر یہ براہ راست دکھائی گئی اور اس معاہدے کے اوپر دستخط کیے گئے. اس کی تفصیلات اگر اس پہ بات کی جائے تو یہ جو SMDA ہے یہ باہمی دفاع کا ایک پیکٹ ہے جو روایتی اور اسٹریٹجک دونوں سطحوں پر کام کرتا ہے. آئی شرائط دیکھ لیتے ہیں. پہلی جناب اس کی شک جو ہے وہ ہے باہمی دفاع کا اصول کہ اگر ایک پر حملہ ہوگا تو دوسرے پر بھی حملہ تصور کیا جائے گا. دوسرا ملٹری کوآپریشن ہے، ملٹری تعاون ہے، یعنی کہ مشترکہ مشقیں ہوں گی، انٹیلیجنس شیئرنگ ہوگی، ڈیفنس انڈسٹری میں کلیبریشن ہوگی. پاکستان کے JF-17 جیٹس جو ہیں وہ سعودی فوج میں شامل کیے جائیں گے. پھر اس کے بہت سے معاشی پہلو بھی ہوں گے اور یہ اس میں ہے کہ سعودی عرب کی 5 سے 10 بلین ڈالر کی امداد ہوگی. اور اس کے علاوہ اگر فوائد دیکھے جائیں تو اس کا جو دائرہ ہے وہ CPEC کو بھی مضبوط کر سکتا ہے، مشترکہ بیسز بن سکتی ہیں جو علاقے میں استحکام کو مزید بہتر بنائیں گی. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایک اسلامی اتحاد کی جو ایک امید ہے وہ سعودی میڈیا اس کو خاص طور پہ کہہ رہا ہے کہ ایک نئی ڈیفنس وال ہے، ایک نئی دفاعی دیوار ہے جو کہ بنائی جا رہی ہے. اور کیا یہ جو پیکٹ ہے یہ نئے مسلم نیٹو کی طرف ایک قدم ثابت ہوگا، یہ بھی ایک دیکھنے کی بات ہے جو کہ ممکن ہے کہ یہ ہو. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جناب یہ جو ایک پیکٹ ہے ہو سکتا ہے کہ دس ایکٹس ایز اے بیسک بلڈنگ بلاک ٹورڈز ایک نیو مسلم نیٹو، جو نئے مسلم نیٹو اتحاد کی بات ہو رہی تھی یہ اس کی طرف ہو سکتا ہے کہ ایک اہم قدم ہو. اب یہ جو معاہدہ ہے اس کا جن لوگوں میں سب سے زیادہ کنسرن ہوگا وہ اسرائیل ہے، امریکہ ہے اور ہندوستان ہے. ہندوستان اس لیے کہ اس کی پاکستان کے ساتھ نہیں بنتی، اور اسرائیل اور امریکہ اس وجہ سے کیونکہ اسرائیل تو علاقے کا چودھری بننے کے چکروں میں ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اس کی بدماشی بے لگام ہوئی بھی ہے اور وہ تو علاقے کے اندر بدماشی کرنا چاہتا ہے. اور امریکہ کے لیے اس لیے یہ دوہرے طور پر پریشانی کا باعث ہے کیونکہ امریکہ اسرائیل، میں نے آپ کو بتایا 2 جسم ایک جان، اس کا وہ تو جگر ہے، اس کو یہ ڈر ہوگا کہ اسرائیل کو کچھ نہ ہو جائے. اور پھر اس کے اپنے جو سٹیکس ہیں، میں نے آپ کو بتایا ٹریلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے جو کہ اربوں نے کی ہوئی ہے وہاں پر. پھر اس کے علاوہ ان کی ملٹری بیسز ہیں، ان کی ایئر بیسز ہیں، ان کی نیول بیسز ہیں. 80 سال کا ایک معاہدہ ہے، کیا وہ ایک دم سے ریپ اپ ہو جائے گا یا یہ کسی اس کو ڈائیورسیفائی کر رہے ہیں کہ جناب آپ بھی بیٹھے رہیں لیکن ہم پاکستانیوں کو بھی یہاں پر رکھیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. یہ امریکہ کے لیے بہت کنسرن ہوگا. انڈیا کے لیے اس لیے کنسرن ہوگا کہ اگر ہمارا پاکستان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو کیا سعودی عربیہ ہمارے اس کے بیچ میں آ جائے گا؟ اور ان کے سعودی عرب کے ساتھ اپنے کچھ ٹائز ہیں، ان کے بہت سے لوگ وہاں پر کام کرتے ہیں، ان کی انویسٹمنٹس ہیں، سعودی عرب کی وہاں انویسٹمنٹس ہیں. یہ کس طریقے سے ڈائنامکس کو چینج کرے گا؟ اس لیے اوور آل یہ ایک بہت امریکہ اور اسرائیل اور انڈیا کے لیے کنسرن کی بات ہے. اور انڈینز نے بیان بھی دیا ہے کہ ہم اس کو ریویو کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ کہانی چلے گی، کس طریقے سے یہ ڈائنامکس چلیں گے. اس کے ساتھ ساتھ امریکہ، ان کا ابھی تک کوئی رد عمل نہیں آیا. جب تک کہ میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، بعد میں کچھ آیا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن پاکستان کے لیے جی اس میں جہاں پر بہت سے مواقع ہیں کہ ہم اپنا ڈیفنس اکوپمنٹ وہاں پر بیچ سکیں گے، ہماری فوج وہاں پر جائے گی، ہم ایک مسلم کاز میں، گریٹر کاز میں اس کا حصہ بن سکیں گے. ظاہری بات ہے کچھ
انویسٹمنٹس آئیں گی، معاشی طور پر ہمیں فائدہ ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے ایک بہت زیادہ ٹائٹ روپ ہے، بیلنسنگ ایکٹ بہت سوچ سمجھ کے ایک ایک قدم رکھنا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے، نمبر 1، I won't mince my words، پاکستان is the only nuclear Muslim country in the world۔ اسرائیل اور نیتن یاہو بار بار پاکستان کا نام لے کر کنسرن شو کرتا ہے پاکستان کی نیوکلیئر ایسٹس کے بارے میں۔ ہمیں یہ بہت طریقے کے ساتھ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ یہ جو پیکٹ ہے اس میں کیا نیوکلیئر ویپنز کی بھی کوئی بات ہو رہی ہے کہ ہم صرف کنونشنل ان کو ڈیفنس پرووائڈ کریں گے، وی ول ناٹ یوز نیوکلیئر پاور، وہ صرف ہماری اپنی ڈیٹرنس کے لیے ہے۔ یہ will this be spelled out in this or not? Because if it will not be spelled out, then we will get dragged into this جو مشرق وسطیٰ کا سارا کھیل ہے، اس کے بیچ میں ہم اور طریقے سے گھسیٹے جائیں گے، اور ہمارے جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں ان کے اوپر بھی ان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک بڑے سوچنے کی بات ہے کہ ہم نے کس طریقے سے کرنا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، پاکستان امریکہ کے ساتھ بھی ایک تعلقات رکھتا ہے، پاکستان چین کے ساتھ بھی ایک تعلقات رکھتا ہے، پاکستان مشرق وسطیٰ میں بھی ایک میجر سٹیک ہولڈر بن گیا ہے۔ یہ بیلنسنگ ایکٹ تینوں کو ایک ساتھ لے کر چلنے کا یہ بہت کرٹیکل ہوگا، جس کے لیے آپ کو بہت ہی اعلیٰ قسم کی سفارت کاری چاہیے اور بہت دھیان سے ایک ایک قدم پھونک کر چلنا ہے اور سوچ سمجھ کر چلنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جی یہ پاکستان کے لیے مجھے یہ بھی ایک چیز اس پورے پوائنٹ میں دکھائی دیتی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان صرف ایک فرنٹ فیس ہے، ایک پراکسی ان کے ساتھ معاہدہ ہو رہا ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس 80% جو اکوپمنٹ ہے وہ چائنیز ہے۔ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ سعودی عربیہ ڈائریکٹلی چائنا کے ساتھ معاہدہ نہیں کرنا چاہتا تھا کہ امریکہ کہیں اس کے زیادہ پریشان نہ ہو جائے، خفا نہ ہو جائے، اور اس نے پاکستان کو بیچ میں ڈال کر بیسیکلی جو اکوپمنٹ ہے، جو باقی چیزیں ہیں، شاید وہ چین سے آئیں، مین پاور پاکستان کی ہو، سکھائیں وہ، امپلائی وہ کریں، یوز وہ کریں، جس طرح پاکستان نے پروو کیا ہے کہ دے آر ریئلی گڈ ان میں۔ تو از اٹ ایکچولی اوپننگ اے کوریڈور فار چائنا ٹو انفلٹریٹ انٹو مڈل ایسٹ، اور از اٹ جسٹ پاکستان اینڈ سعودی عربیہ؟ These are the things that need to be seen and analyzed, and we will get to know over the period of time. بہرحال جی this is ایک تاریخی لمحہ ہے، پاکستان کا سٹیچر مزید بڑھا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جیسے وہ کہتے ہیں with great power comes great responsibility، ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے، اور ہمیں ایک ایک قدم پھونک کر رکھنا پڑے گا، کیونکہ اس طرح کے حالات میں پھر آپ کو خمیازہ بھی بہت بڑا ادا کرنا پڑتا ہے۔ تو پلیز بی ویری کیئرفل ان واٹ یو ڈو۔ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ اس کا انالیسس کیسے کرتے ہیں؟ ذرا مجھے بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔